تھی، وہ والدہ کہتی جب انگلی ڈال کے نکال نہ لو اس وقت ہمیں چین نہیں۔ اس کے بعد آپ جب سفر شام پر نکلے تو 170 مشائخ سے سوئے شام میں علماء سے، محدثین سے، فقہاء سے، بزرگان دین سے علم حاصل کرنے بعد آپ نے ایک کمی محسوس کی، حالانکہ ان میں کوئی کمی نہ تھی، وہ جو مادر شکم میں پیدا ہوئے ولی تھے، جب مادر شکم میں تھے تب بھی ولی تھے، لیکن آپ نے مجاہدات کیے نہ، جب نصف شک جاگنے کا ارادہ کیا تو نفس نے مخالفت کی، جب نفس نے مخالفت کی تو آپ نے کیا میں تجھے ایسی سزا دوں گا تو یاد رکھے گا، آپ نے 1 سال کے لیے پانی نہ پیا، پانی کو ترک کر دیا۔ تو میں کہتا ہوں، کہتے ہیں آپ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ہم جیسے ہیں، میں کہتا ہوں تم یہ بتا دو کہ کیا تم بایزید بستامی جیسے ہو تب نبی کی بات کرو، جب آقا کے غلام کی بات کرو تب نبی کی بات کرو۔ آقا کے غلام کی یہ بات ہے کہ وہ 1 سال پانی کو ترک کر رہا ہے اور اس کا وجود پھر بھی لہ رہا ہے، اس کا فیضان پھر بھی جاری ہے، اس کا چشمہ، اور تم کہتے ہو نبی ہمارے جیسے معاذ اللہ۔ تو یہ بات دیکھیے، جب آپ نے دیکھا کہ لباس وخرن اتار دیا، پیوند کاری کر کے آپ جبہ پہنتے تھے اور آپ اکثر فاقے رکھتے تھے، اور جب آپ نے بے پناہ نفس اور ریاضت اور مجاہدات کی بٹی میں اپنے آپ کو پکایا اور ملامت کے ہتھوڑے سے ضربیں لگائیں اور یہاں تک اتنی مبادات کی کہ آپ کے دل پر رنگ معرفت چڑھ گیا، جب نور معرفت دل پہ چڑھا تو بعد ازاں 1 سال تک اپنے جب نظر ماری تو خود اعتمادی کا جب مشاہدہ کیا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، اس میں خود اعتمادی نظر آئی، تو اس کے بعد ہنوز غرور تکبر کا مادہ جب موجود پایا تو پھر 5 سال تک آئینہ قلب کی صفائی کی، 5 سال تک آئینہ قلب کی صفائی کی، اور کیسے کی؟ مجاہدات کے ساتھ کی، کیسے کی؟ اس کے رسول کے سمندر میں مستغرق ہو کے اللہ کو یاد کیا، کیا کیسے کیا؟ ایک ادائے مصطفیٰ کو اپنایا، اور اس کو اپنانے کے بعد جب خلائق کا نظارہ کیا، یعنی ایسے بھی اللہ کے ولی ہیں، اور کیسی ان کی شان ہوگی جو پوری مخلوق کا نظارہ کر رہے ہیں، اور جب ان کو نظارہ کرتے ہیں تو ان کو مغرور پاتے ہیں۔ جب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا آپ نے اپنی نفس کا نماز جنازہ پڑھ لیا، اور ایسے تک ہوگی اس مشاہدہ کی طرف سے کہ اس مشاہدہ حق میں مستغرق ہوگی، اور بارک عمر آن کی یہ ایسی شخصیت ہے۔ میں کہتا ہوں، ہم موڑے والے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں میں اگر ان کے دربار کا ایک ادنا سا کتا بھی بن جاؤں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں، یہاں خلیفہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو ہم جو یہ مجلسیں سجاتے ہیں انہی کا صدقہ ہے، یہ انہی اولیاء کرام کا صدقہ ہے جو آج یہ لنگر پک رہے ہیں، انہی اولیاء کرام کا جو مینڈیٹ ہے جو آج یہ درگاہیں بانٹ رہی ہیں۔ تو یہ صرف عام صوفی کی بات نہیں ہو رہی، صوفی کوئی بھی عام نہیں ہوتا، جب آپ منسلک ہو جاتے ہیں کسی اللہ کے ولی کے ساتھ تب آپ بھی عام نہیں رہتے۔ میں مسجد میں جب جاتا رہا اس رمضان کے بھی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ طریقت سے وابستہ ہو کے بھی انسان یہ کہ میں راجہ ہوں یا میں چودھری ہوں یا میں اہل البیت ہوں، نہ آپ اہل البیت ہیں، نہ آپ چودھری ہیں، نہ آپ راجہ ہیں، آپ صوفی ہیں۔ صوفیوں کے ساتھ نسبت لگا لی، چاہے صوفی بنے نہیں تب بھی صوفی ہیں، کہ ہیرے کے ساتھ کوئلہ بھی پڑا ہو کہ اس کے پہ ہیرے کی شوائیں پڑتی ہیں۔ اگر اپنے آپ کو کتا بھی محسوس، میں تو کہتا ہوں میں کتا ہوں خواجہ قاسم موڑوی کا، لیکن آوارہ کتا نہیں ہوں، ادھر ادھر منہ مارے والا کتا نہیں ہوں، کتا ہوں جس کے پٹے میں وہ اپنے خواجگان کا محبت کا پٹا لگا ہوا ہے، اور دنیا اس ایسے حقارت کی نظر بھی ایسے کتے کو نہیں دیکھ سکتی جس پہ پٹا خواجگان کا پڑا۔ تو میں دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ انسان ایک طرف سے سلام کرتے ہیں دوسری طرف غیبتوں کا بازار کھل جاتا ہے۔ یہ طریقت نہیں ہے، یہ شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں مساجد کے اندر، ایسے کام ہو رہے ہیں جس سے ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ مسجدوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ انہیں لانا چاہتے ہیں مسجدوں سے، علامہ صاحب نے فرمایا اس کا طریقہ محبت ہے، جیسا کہ بایزید بستامی کی 2-3 چیزیں میں بیان کروں گا، پھر پتہ چلے گا ہم نے کیسی تبلیغ ہم نے کرنی ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ سیاحت خراسان میں جب آپ گئے تو آپ کا ارادہ ہے کہ میں بیت اللہ کا حج کرنے جاؤں گا، قدم قدم پر نوافل ادا کرتے گئے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا؟ کہا یہ عام بندے کی چوکٹ نہیں ہے، یہ تو مخلوق کے خدا کی چوکٹ ہے۔ وہاں پہ طریقہ یہ ہے کہ قدم پہ 12 سال کے بعد آپ نے وہاں بیت اللہ کا حج کیا۔ جب بیت اللہ کا حج کیا تو مسجد نبوی کی طرف جب یہ آئی بات تو کہا یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، کہ آگے فرمایا آپ نے کہ دیار حبیب کا بھی یہ معاملہ ہے، جب بیت اللہ کا یہ معاملہ ہے تو دیار حبیب بھی قدم قدم پہ آقا کا نام چلتا ہے، یا رسول اللہ کا ورد چلتا جائے۔ تو آپ نے یا رسول اللہ کا ورد کا یہاں درس دے رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اگلے سال اس بات کے اوپر ان کی آنکھیں اشبار ہوگی کہ کیا ایک طرف بیت اللہ کی میں نے بات کی،
کہ بیت اللہ کے ساتھ ایسا ادب ہونا چاہیے. اور دوسرے طرف میں مدینہ شریف کی بات کی کہا اس پھیرے میں نہیں بات ہوگی, اگلے پھیرے میں اسپیشلی خاص مدینہ کے لیے آؤں گا. اور اگلے برس ایسی مدینہ کے لیے آئے اور روتے روتے جا رہے تھے, تو روتے روتے اور یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے جا رہے تھے. اور جب غنودگی چھا گئی, جب مدینہ شریف پہنچے رو رو کے, تو اس غنودگی کے اندر, عالم غنودگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس آیا آپ سامنے, کہا اے بسطامی واپس لوٹ جا بسطام اپنی ماں کی خبر لے. جب ماں کی خبر لینے کے لیے بسطام پہنچتے ہیں تو اس وقت یہ نصف شب کا وقت تھا, اور اس وقت آپ کی والدہ وضو کر کے عبادت کرنا چاہ رہی تھی, عبادت کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. کہا میرے بیٹے جو ہیں باجزید کو, یا اللہ اس باجزید کو ہر منزل میں اس کی منزل آسان کر, اور جن اللہ کے ولیوں سے وہ ملے اس سے استفادہ حاصل, وہ اس سے پیار کرنے لگے, ان کا پیار ان کے دل میں ڈال دے. جب یہ دعا کر رہے تھے تو دروازہ کھٹکھٹایا, کہا کون ہے؟ کہا میں مسافر بیٹا. کہا آ جاؤ. تو کہا میری آنکھوں کی بصارت بھی تیرے غم میں رو رو کے چلی گئی ہے. کہا میرے آنکھوں کی بصارت بھی تیرے غم میں رو رو کے چلی گئی ہے. جب آپ نے وہاں ماں کی خدمت کی تو کہا مجھے وہ مقام ماں کی خدمت سے ملا واللہ وہ مجاہدات سے نہیں ملا. اصل خزانہ تو گھر میں نے پایا. تو یہاں سے ایک اور سبق ہمیں ملتا ہے کہ ماں کا معاملہ کیسا ہے, ماں باپ کی خدمتیں کیسی ہیں. آخر میں صرف اتنا ہی بتا دوں کہ ایک اسی میں وہ بات آ رہی تھی کہ انسان کو کیسے تبلیغ کرنی چاہیے. ایک مسجد کے باہر ایک نوجوان شراب پی رہا تھا اور ساز بجا رہا تھا. آپ گزرے, کہا کیسا ہی اچھا ہوتا, لاہور پڑھ کے کہتے ہیں کیسا ہی اچھا ہوتا یہ انسان ساز نہ بجاتا بلکہ یہ جوانی کو اللہ اور رسول کے سپرد کر دیتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینہ سنت میں ڈھال دیتا. تو وہ غصے میں آ کے تمام سازینہ باعث بسطامی کے اوپر رکھ کے پھوڑ دیا, اس نے توڑ دیا. آپ کے سر اقدس سے خون آنے لگا. کوئی عام بندے کے سر سے خون نہیں آ رہا, بایزید بسطامی کے سر سے خون آ رہا. لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا. اگلے دن جا کے کہتے ہیں پٹی بندھی ہوئی سر پہ, اے نوجوان مجھے بڑا افسوس ہے, یہ قیمت لے لے اپنے سازینے کی جو تیری میرے سر کی وجہ سے, تو یہ غصہ آیا تیرا سازینہ ٹوٹ گیا. اور اس سازینہ کی یہ بات انہوں نے کی. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ رقم ہے, انہوں نے کہا میں ایک رقم کیا لوں, مجھے تو اپنا بنا لیجیے. اب ایک رقم کیا لوں, مجھے تو اپنا ہی بنا لیجیے. ایسی ہوتی ہے, ایسی تبلیغ ہم نہیں کرتے جس میں نفرت پائی جائے. اہل سنت والجماعت کی تبلیغ ایسی باجدید بسطامی والی تبلیغ ہے. اور آخر میں صرف ایک بات کرتا چلوں, یہ پڑھنے کی بات تھی اس لیے میں بیان کروں گا. بڑے مزے کی بات ہے کہ اس میں حضرت جنید بغدادی کا قول ہے کہ حضرت باجدید کو اولیاء میں وہی اعزاز حاصل ہے جو حضرت جبرائیل کو ملائکہ میں اور مقام توحید میں تمام بزرگوں انتہا آپ کی ابتدا. کہتے ہیں حضرت باجدید بسطامی کا مقام وہ ہے جیسے جبرائیل امین کا ملائکہ میں ہے, اور آپ کا مقام ایسا مقام ہے کہ جس طرح جبرائیل کا ملائکہ میں. اے خوش, اے نقشبندیو, بلکہ طریقت والا ہو, چاہے تم قادری سروردی ہو, ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ایسے فقراء کی شان بھی ہمارے اندر موجود ہے. امام غزالی بھی اس شجرے کے اندر موجود ہے, اور عبد الرحمن جامی میں موجود ہے. یہ ایسے ایسے ہیں. اور باوجی خواجہ قاسم مولوی ہیں جن عشق جام پی کے 80 برس صرف اللہ کا ذکر ہے, ایک ایک سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا, اور جب سینے سے لگائے تو سائی تندر والے اللہ دیتا کو بنا رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ قاسم. وہ ایسا نہیں تھے صرف دو باتیں کرتا چلو کہ وقت مختصر ہے, نہیں تو یہ بزرگان کی باتیں ہیں سب جانتے ہیں یہاں میرے محبان کہ میں دیوانہ ہو جاتا ہوں, اور ایسی کیفیت ہم پہ طاری ہوتی ہے. خلیفہ صاحب بھی ایسے ہی ہیں, جب ان کے پاس آتا ہوں تو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو مزہ آ جاتا ہے, کیونکہ ہم اہل طریقت ہیں, اہل دنیا ہرگز نہیں ہیں. اگر طریقت کا رنگ نہ بھی چڑھا ہو تب بھی منتظر ہیں بازار عشق کے اندر. وہ بازار عشق میں بیٹھ کے جام کے منتظر کے آقا کب ہیں کہ یہ میرا بنا ہے. ہم رو رو کے یہی بات کرتے ہیں. اس لیے نعت نبی ہمارا جام ہے, نعت نبی ہمارے دل کو مچلانے والی چیز ہے, یہ ہمارے درد کی دعا ہے. اگر ہم روتے ہیں تو عشق مصطفیٰ میں روتے ہیں, ہم کروٹیں بدلتے ہیں تو عشق مصطفیٰ میں بدلتے ہیں. خواجان میں خواجگان کی ایک ایک کروٹ زندگی وہ عشق مصطفیٰ میں گزری. تو عشق مصطفیٰ کی جب بات کی جائے تو میں بات کروں گا خواجہ قاسم مولوی کی. ان کے بارے میں سیدنا عرفان حسین مشہدی صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے دور کے اندر تھے تو تمام دنیا کے اولیاء کرام ان کے زیر سایہ تھے. بات سے دو باتیں کرتا چلو. یہاں آج کل ایک مسئلہ کھڑا ہوا اہل البیت اور غیر اہل البیت. کوئی اہل البیت کو غیر البیت کا معاملہ وہاں تک ہے کہ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हो, ईमान की निशानियों से मोहब्बत रखना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वलायत सिर्फ अहले बैत का मामला है। अगर ये मामला है तो बायजीद बस्तामी के बारे में आप क्या ख्याल है? और एक और बड़ा गलत मामला पाया जाता है, वो बात मैं कर दूं क्लियर, कि बायजीद बस्तामी के दादा बेशक आतिश परस्त थे लेकिन बाद में इस्लाम कबूल किया। आपके दो भाई अली, हज़रत सैयदना अली और सैयदना आदम भी मुस्तग़रक़ और वासिल बिल्लाह थे, और किसी को शायद ये बात पता ना हो कि उनके दो भाई भी वासिल और अल्लाह कराम में से थे, तारक दुनिया थे। अब ये बात सिर्फ दो करना, तो बावजीद ख्वाजा कासिम मौलवी के पास सैयदना मकसूद हुसैन शाह बुखारी कोट गुल्ला वाले, वो पीरानी पीर दस्तगीर के बारगाह में 12 साल जागो दिया। जब मंजिल का वक्त आया तो पीरानी पीर दस्तगीर कब्र से निकल के कहते हैं, मैं मेरे मकसूद हुसैन शाह बुखारी, मेरे ख्वाजा मोहम्मद कासिम बोड़े वाले के पास तेरा हिस्सा वहां। और ऐसे ही सैयदना ईरानी शाह साहब की लानी, वो आका शम्सुल उरफा कुतुब जमाने के जो कादरिया सिलसिले में बैठ थे, शम्सुल उरफा ने खुद कहा तेरा हिस्सा हिंदुस्तान में, मैंने जो काम करना था कर लिया। जब आगाज सफर हुआ सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम मिले, और सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा जा मोड़े वाले ख्वाजा मोहम्मद कासिम। खिज़र अलैहिस्सलाम एक तरफ भेज रहे हैं एक को, और दूसरी तरफ वहां ये मामला हो रहा है। और जब मोड़े शिप जब गुजरते हैं तो सफेद घोड़े पे बाबाजी साहब आके उन्हें अपनी तरफ बुलाया, और जब वहां दरगाह पे खड़े होते हैं बाबाजी से तो कहते तेरा इंतजार। तो अब इसके बाद हम अपनी बात को मुख्तसर करते हैं। अल्लाह ताला हमें इन औलियाए कराम के दामन से सच्ची सुच्ची तरीके से वाबस्ता होने की तौफीक अता फरमाए, और हमें दिन रात अपने इश्क के समुद्र मुस्तग़रक़ होकर जिक्र करने को, और जिस मोहब्बत के साथ कादरी चिश्ती सोहरवर्तिया सब इकट्ठे हुए हैं रोज़े महशर में, ऐसी मोहब्बत के साथ, और हम इस मामले में एक हैं तो हर मामले में अल्लाह हमें एक है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब सिर्फ हम क्योंकि वक्त मुख्तसर है, सिर्फ जिक्र पाक होगा, यही बात, क्योंकि अज़ान हो रही है। नमाज के बाद इंशाअल्लाह सलात और सलाम के साथ हम जिक्र करेंगे कि वक्त मुख्तसर है हमारा। वैसे तो सबको पता है कि खत्म ख्वाजगान जरूर पढ़ा जाता है, लेकिन आज का मामला कुछ ऐसा है कि उस बराह में भी जाना है, तो अब बाद में देखेंगे जिस तरह साथियों की हुई ख्वाहिश उसके मुताबिक हम मुख्तसर कुरान कर देंगे। तो मेहरबानी करके सब लोग हजरात जो हैं सफ़े बना के शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ऐ खुदा के लाडले और प्यारे रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो तुझे फजल खुदा दरकार है, खाकपाई मौलवी बन जा तो मेरा पार है, होता उसी को है हासिल लज़्ज़त दीदार है, जो किसी दिल से दर का सगे दरबार है। रहमत बरसा खुदा अपनी रहीमी के लिए, मुश्किलें आसान कर अपनी करीमी के लिए, फजल तेरा हर घड़ी दरकार है, तू करम कर दे तो बेड़ा पार है।
فضل کر یا رب تو ذات کبریا کے واسطے سید الکونین شرف انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے حضرت صدیق اکبر خواجہ سلیمان کے طفیل خواجہ قاسم خواجہ ظافر پرسیا کے واسطے مشکلیں آسان کر اور تیز صراط مستقیم با یزید و ابو الحسن شاہ ابو اللہ کے واسطے خواجہ یوسف خواجہ خالد خواجہ عارف کے لیے حب احمد کا رطا ان باصفا کے واسطے خواجہ محمود علی بابا سماسیوں کو لال میں رکھ توحید میں ان اولیاء کے واسطے شاہ باؤدین قبلہ اور شاہ نقشبند دین دنیا کا رطا اس پیشوا کے واسطے شاہ علاؤدین یعقوب عبید اللہ شاہ خواجہ زاہد خواجہ درویش با خدا کے واسطے خواجہ